ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک کے اخلاص کی تلاوت فرما مرحوم بالکل کوئی ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم اسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور بے پناہ خوبصورت کلام، کچھ شعر تو واقعی بہت ہی بے مثال ہے، بہت ہی بہترین۔ نہیں اسے ہاں بھیا یہ مائک کون کنٹرول کر رہا ہے؟ مائک کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کس کے پاس ہے مائک کا سسٹم؟ کہاں ہے؟ ایکو مائنس ماریے مائک کا، ایکو بند کیجیے۔ کہاں ہے مائک کا وہ کنٹرول؟ کدھر ہے مائک کا کنٹرول؟ کدھر ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایکو بند کیجیے، مائک کا ایکو بند ہو جائے گا، خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا مائک کا۔ ہاں دیکھیے کہ اس کا کنٹرول کہاں ہے؟ اس کا سسٹم تو نیچے ہی ہوگا، کہیں اوپر تھوڑی ہوگا، یہی ہے نا؟ تو اس میں ایکو مائنس مار دیجیے، ایکو کا بٹن ہوگا اسے کم کیجیے، ہو گیا؟ ہاں جی۔ یہ سچ ہے کہ آپ کے درمیان بہت کم خطاب کا شرف حاصل ہوا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی محبتیں، آپ کے مسکراتے چہرے، آپ کی دعائیں، آپ کے پیغامات، سلام، یہ سبھی مجھے کسی نہ کسی حوالے، کسی نہ کسی ذریعے سے ملتے رہتے ہیں۔ اس وقت 10 بجنے میں 8 منٹ کم، اور 40-45 منٹ میں میری پوری بات ہو جاتی ہے۔ کسی ایسی شخصیت کی اس مجلس کو ان کی روح کی تسکین و ثواب کے لیے میں پڑھنے آیا ہوں، جو مجھے بے پناہ چاہتے تھے، ان کی محبتیں، میں خود اس کا گواہ رہا۔ میں نے روشن صاحب سے جس وقت بات کر رہے تھے تو ان کے فرزند سے کہا کہ بیٹا میں خود آؤں گا، مسئلہ نہیں ہے، اور میں ضرور مجلس پڑھوں گا۔ دیکھیں کتنی بار یہ دنیا بنے گی وہ میں نہیں جانتا، پر آپ ایک ہی بار بنے ہو، آپ دوبارہ نہیں بنو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں صرف ایک بار آیا ہے تو وہ اپنی استثنائیت یعنی اپنی ایکسیپشنلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی جیون کال ہے، ایک ہی جیون کال ہے، ایک ہی دنیا ہے۔ اتنے سارے اجالوں میں بھی اگر کوئی اندھیرے میں مر جائے تو اس کا مطلب وہ بدنصیب تھا، وہ بدنصیب تھا، وہ بدنصیب تھا جو اندھیروں میں مر جائے۔ مگر ہم اس پوری دنیا میں وہ خوش نصیب قوم ہیں کہ ہمیں دفن بھی اندھیرے میں کیا جائے تو وہ اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد اچھا، بہت کم وقت میں ڈھیر ساری باتیں، اس میں سوشل بھی ہے، سماج بھی ہے، مجلسی موضوع بھی ہے، مجلسی مجمع کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، اور پھر ہندوستان کے لیے بھی ہے، آج کے ہندوستان کے لیے بھی ہے، اور شاید بنارس کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، سب کو سمیٹنا ہے تو ایک چھوٹے سے موضوع کو لے کے چلتے ہیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ کوئی شے مکمل نہیں ہوتی، اس کے مکمل ہونے کا پروسیس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروسیس نمبر 1، پروسیس نمبر 2، پروسیس نمبر 3، اتنے پروسیس سے ہو کے گزرے گا تو فلاں چیز بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ بنا پروسیس کے کچھ بھی نہیں بنتا، ہر چیز پروسیس سے بنتی ہے۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ آدمی کی بات نہیں کر رہا، موضوع ہے آج کی مجلس کا انسان اور امام۔ تھوڑا سخت ہے، تھوڑا خشک بھی ہے، مگر آپ ساتھ رہیں گے تو آپ محظوظ ہوں۔ انسان کیسے بنتا؟ تو انسان سب سے پہلے وراثت سے بنتا ہے، وراثت سے۔ باپ انسان ہوگا تو بیٹا انسان ہوگا۔ بھائی بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، بہت بڑا جملہ۔ کئی عقیدوں کو کئی نسلوں کے لیے جواب دے رہا ہوں، کئی عقیدوں کو کئی نسلوں کے لیے جواب دے رہا ہوں۔ باپ انسان ہوگا تو ہی بیٹا انسان ہوگا۔ پھر کہہ رہا ہوں، آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ جانور ایوولیشن کی دنیا میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے اس کا بچہ انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر بڑا جملہ کہا آپ کے درمیان۔ یہ جو تھیوری ہے کہ بندر سے انسان ہوا، اس کا جواب ہے بھائی پوری توجہ میرے ساتھ رہیں۔ میں آپ جانتے ہیں یونیورسٹیوں میں میری اسپیچز رہتی ہیں، زیادہ تر جن یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے وہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، صرف ہندوستان کی نہیں۔ اس وقت مجلس میں جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں ان تمام نظروں کے سامنے کر رہا ہوں جو مجھے شاید برسوں تک اس ٹی وی چینل کے حوالے سے سنیں گے، تاکہ ان سننے والوں کو بھی احساس ہو کہ جب علی کے دروازے کا فقیر بولتا ہے تو کیا بولتا ہے۔ اور یہ تو عجیب گھرانہ ہے، یہ تو عجیب گھرانہ ہے۔ ان کے غلام جب بنا زبان کے بولتے ہیں تو تاریخ سنتی ہے۔ آئے آئے آئے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ انسان ہے، انسان جانور کی ترقی کا نام نہیں ہے۔
انسان اپنے آپ میں وہ مخلوق ہے جو کسی پروسیس کے تحت ایک تکمیل تک پہنچی. پروسیس کا پہلا مرحلہ وراثت ہے، پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ علم ہے. علم، یہ انسان اشرف المخلوقات کہا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اس بات کا کم سے کم علم ہو کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. بھائی پوری توجہ چاہ رہا. علم ہے، علم. یہ جو عین لام میم آرام سے لکھ دیا جاتا ہے، زندگیاں بچھا دی جاتی ہیں تو اس کی ایک روٹی نصیب ہوتی ہے. نہیں میں جملے بدل رہا ہوں، اس کا ایک لقمہ نصیب ہوتا ہے. نہیں میں حوضے کی زبان استعمال کر رہا ہوں، اس کے شفاف پانی کا ایک گھونٹ نصیب ہوتا. علم پوری دنیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب سے زیادہ پیسہ علم پہ خرچ کرتی. علم، وہ جو ستاروں کے کلومیٹرز کم کیے جا رہے ہیں، وہ جو اندھیری دنیا میں انجالے راستے پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ جو اس دنیا میں جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے آنے والوں کی کوئی تصویر نہیں ہے، وہ جو اس دنیا میں علم کی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے جہاں بارشیں تو ہوتی ہیں مگر ہیرے کی، وہ جو اس دنیا میں اپنا زمین کا ترازو لے جا کے تول رہے ہیں کہ کس کی کیا قیمت ہوگی، اور احساس کر رہے ہیں کہ کچھ تو ایسی دنیا ہے جس کے 250 گرام کا پتھر زمین کے خزانوں سے 64 گنا زیادہ مہنگا ہے. خدا کی قسم میرے ساتھ رہنا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. 250 گرام میٹل کا ایک ٹکڑا پوری دنیا کے خزانے کے 64 گنا زیادہ مہنگا ہے. اگر زمین پہ لا کے اسے بیچا جائے تو اس کی قیمت زمین سے 64 گنا زیادہ ہے. یہ میں یا کسی مولوی یا کسی حوزے کے مدرس کے جملے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آسمانی دنیا کے ماہرین ہیں. ہم پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ جو دنیا میں علم کے نام پر پھیلانے والے اور بڑے بڑے معلومات کو بیان کرنے والے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کائنات میں اتنی زیادہ دولت پیدا کی ہے کہ اگر اس دولت کے 250 گرام کے ٹکڑے کو زمین پہ لا کے بیچا جائے تو اس زمین کی جملے بدل رہا ہوں، اس زمین کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس زمین کے 250 گرام کا مقابلہ کر سکے. اب میں پوری توجہ، اب میں یہاں تک آپ کو لے آیا نا. اب پلٹو حدیث شریف قصہ کی طرف کہ جہاں خدا کہہ رہا ہے اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو یہ کچھ بھی نہ بناتا. سلامت رہیں، سلامت رہیں. کرتا کبھی ہو سکتا ہے ہمارا نیا جوان آج سے 100 سال کے بعد یہ سوچے کہ اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نے امریکہ کا فلاں اسٹیڈیم نہ بنایا ہوتا، یا لندن کی فلاں یونیورسٹی نہ بنوائی ہوتی، یا پتہ نہیں جاپان کا فلاں کارخانہ نہ بنایا ہوتا، یا پتہ نہیں فلاں ملک نہ بنایا ہوتا، یا فلاں ٹاپو نہ خلق کیا ہوتا. بھیا تم کہاں زمین پہ دیکھتے ہو؟ نظریں اٹھاؤ، آسمان کی جانب دیکھو، اس کی کائنات تمہیں بتائے گی. جب صدقہ اتنا بے مثال ہے تو ان کی ذات کتنی باکمال ہو. مل جل کے درود پڑھے محمد وآل محمد.
قسم انسان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق، سب سے بڑی مخلوق۔ اس کی ایک خوبصورت پہچان کیا ہے؟ اس کی ایک خوبصورت پہچان یہ ہے کہ لوگ علم سے سیکھتے ہیں، انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ ایک جملے میں پوری کتاب ہے، لوگ علم سے سیکھتے ہیں، یہ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ لوگ کمال سے آشنا ہوتے ہیں، یہ کوتاہیوں سے کمال کی طرف جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوتاہیوں سے کمال کی طرف سفر کرتا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے جب کوئی بڑی چیز بنائی جاتی ہے، جب کوئی بڑی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کا جو را مٹیریل لگتا ہے وہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا ہے، کیسے مقابلہ کیا جائے؟ یہ تو ہر چیز کو بدل دے گا، وہ ہم مولویوں کو خود ہی بدل دے گا۔ اگر ہم نے جانکاری نہیں رکھی تو آنے والا جو 10 سال کا زمانہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ مثلا آپ مجھ سے کوئی سوال کریں اچانک میں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں جواب دوں گا، ممکن ہے کہ آپ کو میرا جواب سمجھ میں نہ آئے، اور ممکن ہے کہ میں آپ سے ٹائم لے لوں کہ بھائی میں کل مسئلہ دیکھ کے بتاؤں گا۔ اے آئی تو 800 سال کا جواب دے گا، ایک ساتھ 800 ایئرس کا، ہر چیز کو ریپلیس کر دے گا، ہر چیز کو۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ تو پوچھا گیا بھائی خدا کی قسم اگر میرے ساتھ رہو گے تو میں بہت عجیب چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے۔ پوچھا گیا کہ انسان کیا کرے گا، آخر انسان کیا کرے گا؟ تو ایک اے آئی کے جانکار نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ ساری دنیا اے آئی کی تعریف کرے تو بھی اس کے سارے کمالات اس ایک جملے میں بند ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس صرف پاسٹ کی جانکاری ہے، ماضی کی۔ اس کے پاس صرف ماضی کی جانکاری ہے، یا بہت ایکٹیو ہو اور بہت ایکوریٹ ہو تو ایز آف ناؤ اس گھنٹے کی جانکاری ہے، اس گھنٹے کی، مگر اس کے پاس کل کی جانکاری، آپ کے ذہنوں میں آنے والے خیالات کی جانکاری، آپ کے شجرے میں آنے والے آپ کے کسی جد کی جانکاری نہیں ہے نا، نہیں ہے تو تم پریشان نہ ہو، کیونکہ تم اس گھرانے کے ماننے والے ہو جہاں آنے والے نے سلمان کے ساتھ کلائی پکڑ کے جب اس دروازے تک پہنچے تو مولا نے دق الباب کی آواز سن کے کہا سلمان کس کے ساتھ آئے ہو؟ کہا مولا آپ تو جانتے ہیں کہاں فلاں کے ساتھ آئے ہو، وہ اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یعنی صرف فقیر کو نہیں جانا جاتا، اس کی نسلوں کے بارے میں بھی جانکاری۔ سو اس کا مطلب کہ اے آئی کے پاس فیوچر نہیں ہے، فیوچر پریڈکشنز ہے پاسٹ کی انفارمیشن کی بنیاد پر۔ مگر آپ جس فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ آپ کو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ چہرہ دیکھ کے پہچان لیں کہ کس خانوادے سے اس کا تعلق ہوگا۔ ہمارے یہاں مسکراہٹیں بھی بڑی ایماندار ہوتی ہیں، نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا آپ کے ساتھ، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ چیز جو اس انسان کو مکمل کرتی ہے اس کا نام ہے تقلید۔ یس، اس کا نام ہے تقلید۔ یہ آپ کو، آپ کی انسانیت کو مکمل کرتی ہے، مکمل ہونے میں مدد دیتی ہے۔ جہاں بھی آپ تقلید کو مائنس دیکھیے سمجھیے انسانیت مائنس ہے۔ کیسے؟ اسے آپ نارمل وے میں سمجھ لیجئے، آپ کو کوئی بیماری ہوئی، مثلا گھر کی کسی عورت نے، کسی بزرگ عورت نے کوئی نسخہ بتایا، بیماری ٹھیک نہیں ہوئی،
پھر کوئی چچا میں آیا, انہوں نے کوئی نسخہ بتا دیا, آپ نے وہ بھی کھا لیا, بیماری ٹھیک نہیں ہوئی. پھر گلی محلے کے کسی نیم حکیم نے کوئی ایڈوائس کر دی, آپ نے دوا کھا لی, بیماری ٹھیک نہیں ہوئی. آپ کا کوئی باہر سے پڑھا لکھا دوست آیا, اس نے کہا دماغ تمہارا خراب ہو گیا, اتنی سیریس بیماری ہو سکتی ہے, تم یہ سب کیا کر رہے ہو, تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا بھائی اس کے متخصص کے پاس جاؤ, اس کے اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو اسپیشلائزڈ ہو اس بیماری کا. اچھا آپ اس کے پاس چلے گئے, اس نے آپ سے پہلے آپ کی لائف کی جانکاری لی, اس کے بعد آپ کو دوا دی, دوا کے ساتھ احتیاط کا ایک پرچہ دیا, آپ کو کچھ ٹیسٹ دیا, ٹیسٹ ویسٹ کرا کے آپ اس کے پاس پہنچے, اس نے بتایا کہ آپ کو فلاں فلاں بیماری ہے اور یہ ایسے ٹھیک ہوگی, بس ذہن میں رکھیے گا. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر دوسرے دن ڈاکٹر تو نہیں بدلیں گے نا, آپ تو اسی کے پاس جائیں گے نا جو آپ کی بیماری سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی بیماری سمجھنے کے لیے گزاری ہے. اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی تاکہ وہ بیماروں کی بیماری کو سمجھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل اسی طرح علم و عرفان اور آخرت کے راستے میں اپنے اعمال کی بقا اور حفاظت کے لیے اور اسے بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ راستے کے چچا میاں نیم حکیم سے رابطہ قائم نہ کریں, اس مرجع تک پہنچے جس نے زندگی گزاری ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کون سی بیماریاں ہیں جو آپ کے اعمال کو خراب کر دیتی ہیں اور آپ کے عمل کو کمزور کر دیتی ہیں, تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تقلید ہے. تقلید کے بعد سب سے بڑی چیز جو انسانیت کو مکمل کرتی ہے اسے کہتے ہیں تلقین. دیکھیں میں خدا کی قسم 2-2.5 گھنٹے کی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں اسی وقت میں جو میں نے آپ سے کہا ہے تلقین. اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں میں, چونکہ آگے بڑھوں گا تو موضوع تھوڑا سا آگے بڑھے گا اور آپ محسوس بھی ہوں گے. تلقین, اس سے آگے بڑھیے. کیا چیز ہے جو انسانیت کو آپ کے مکمل کر دیتی ہے؟ اس کا نام ہے تنبیہ. تنبیہ. اب آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے, تھوڑا تھوڑا نزدیک ہے. ہاں نزدیک تو ہے, لیکن جب تک زندہ ہے تب تک تنبیہ ہوتی ہے. مر جائیں تو کاندھا ہلا کے تلقین ہوتی ہے. جب سبق مل چکا ہو اور دوبارہ یاد دلایا جائے تو تلقین ہوتی ہے. بھئی کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی انسانیت کو مکمل کرتی ہے, یہ آپ کے انسانیت کو مکمل کرتی ہے. اب آپ کو تلاش کرنا ہے کہ انسان کا امام کون ہے, انسان کا امام کون ہے. بھئی پوری توجہ. تو اتنا آسان کیا اللہ نے اس انسان کو امام پہچاننا, امام پہچاننا. جتنا کوئی سبجیکٹ آسان نہیں, ہر سبجیکٹ سے آسان ہے, ہر سبجیکٹ سے آسان ہے امام پہچاننا. اسی لیے اس نے کہہ دیا جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرا. کوئی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں, کوئی کالج کی ضرورت نہیں, کوئی مدرسے کی ضرورت نہیں, کوئی حوضے کی ضرورت نہیں. آپ امام کو یوں پہچان سکتے ہیں, انسان کی عظمت کو سمجھو. اب جو بھی اس کا امام ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا. بڑے کو کیسے سمجھنا ہے؟ بات آسان ہے. انسان درخت لگائے گا مگر درخت اس کے لیے ہلے گا نہیں. آئے آئے آئے, بہت آسان کر دیا میں نے, بہت آسان کر دیا. انسان درخت لگائے گا مگر امام وہ ہوگا جو بلائے تو درخت اپنی جگہ سے چلا آئے گا. انسان وقت کا محتاج ہوگا, امام کا محتاج وقت ہوگا. انسان بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں. انسان سورج نکلے گا تو کام کرے گا, ڈوب جائے گا تو سو جائے گا, مگر جو امام ہوگا وہ جب چاہے گا اشارہ کرے گا اور ڈوبتے سورج کو واپس بلا لے گا. ہر ایک
منزل پر آسان ہے امام کو سمجھنا. جو امام کو سمجھتا چلا جائے گا وہ امام کے مشن کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا. امام کا مشن کیا ہے؟ چونکہ وقت کے امام کی بات کر کے آگے بڑھ جانا ہے, وقت کے امام کا ذکر کر کے آگے بڑھ جانا ہے. دیکھیں کتنا آسان ہے, اپنے وقت کے امام سے بات کیا کرو, مشکل ہے پکارا کرو, پرابلم ہے مدد مانگا کرو. رات کو سو تو سونے کے پہلے کم سے کم سلام کر لو, کم سے کم مہینے میں 2-3 گھنٹے بات کر لیا کرو. باتیں نہ کرنے سے رابطے کمزور ہو جاتے ہیں. رابطہ مضبوط رکھنے کے لیے باتیں کیا کرو. تم انہیں کھانے کی دعوت نہیں دے سکتے, بات تو کر سکتے ہو. پتہ نہیں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم بھائی, پوری توجہ, مجھے نہیں معلوم غیبت کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں, مجھے نہیں معلوم غیبت کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے, اس کی چیئر خالی رہتی ہے, فارن منسٹر اس کے چیئر کا کام کرتا ہے. میری بات کو سمجھا رہی میرے جوانوں, سمجھ رہے ہو نا؟ پرائم منسٹر بھی دیش میں جاتا ہے, اس کی چیئر خالی رہتی ہے, تو پرائم منسٹر گیا ہے باہر, پرائم منسٹر گیا ہے باہر, اس کا عہدہ نہیں گیا. امام پردہ غیب میں ہے, امامت پردہ غیب میں نہیں ہے. محسوس کر رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امامت پردہ غیب میں نہیں ہے. امام کی آپ کے درمیان, امام سے آپ کا کیا رشتہ ہے یہ دکھ جانا چاہیے. میں آپ کو رشتہ دکھاؤں جن کا امام کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں, ہلکے ہلکے نیوز کی کلپنگز آپ کو یاد آ جائیں گی. وہ کہہ رہا تھا دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے. وہ کہہ رہا تھا ہم جس کو مارنا چاہتے ہیں مار دیتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا ہم مکانوں کی کھڑکیوں میں اپنے دشمنوں کو اپنے ڈرون سے مار دیتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا ہم نے فلاں کو مار دیا, فلاں کو مار دیا, فلاں کو مار دیا. وہ کہہ رہا تھا اپنے لوگوں سے ذرا ریومر پھیلاؤ, میڈیا میں ذرا آواز اٹھاؤ تاکہ وہاں تک آواز پہنچ جائے, وہاں تک آواز پہنچ جائے کہ ہم سے فلاں ڈر گیا, ہم سے فلاں ڈر گیا, ہم سے فلاں ڈر گیا. خبر آئی کہ اس نے اپنی جگہ بدل دی ہے, خبر آئی کہ اس نے اپنا مکان بدل دیا ہے, خبر آئی کہ وہ موت سے ڈر گیا ہے. مگر اس کالے امامے والے نے, بھائی بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, پوری توجہ, جب جملہ مکمل ہو جائے تب مجھے داد دے لینا. تم اس پورے سال میرے اس جملے کو بھلا نہیں پاؤ گے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. وہ جو کالا امامہ پہنے ہوا تھا اس نے کہا ہم کربلا والے موت سے کہاں ڈرتے ہیں, ہم کربلا والے موت سے کہاں ڈرتے ہیں. چونکہ معلوم ہے کہ اس کا مولا جمعے میں آئے گا, معلوم ہے کہ وہ اس دن میں آئے گا اور آ کے اپنے سلطان ہونے کا دعویٰ کرے گا. پوری توجہ, کہہ رہا ہے دن تو آنے دو, وقت تو آنے دو. دن بھی آ گیا, وقت بھی آ گیا. دنیا کی پوری میڈیا, گوگل کے تمام کیمرے لگے ہوئے تھے. کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, اس نے آ کے بتایا کھلے میدان میں. نہ کل خیبر میں ہمارا جٹ ڈرا تھا, نہ آج میں ڈرا. ساتھ مل گئے. خدا کی قسم, ہسٹری آف 100 ایئرس کوئی نماز اتنی غور سے دیکھی نہیں گئی ہوگی. دنیا کے کانوں نے کسی جمعہ کے خطبے کو اتنا سنا نہیں ہوگا جتنا اس کالے امامے والے کو سنا گیا. بتائیں کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا زندگی پہ مرتی ہے, وہ انسانیت پہ مرتا ہے. دلیل دے رہا ہوں, ہندوستان, پاکستان, جرمن, جاپان کے تمام برادران اہل سنت کے علماء کو دعوت دے رہا ہوں, مجھے تم فلسطین میں ایک شیعہ دکھا دو, مجھے تم فلسطین میں ایک شیعہ دکھا دو, ایک مسجد دکھا دو جہاں علی ولی اللہ کی آواز گونجتی ہو. مگر کس بنیاد پر ساتھ ہے؟
انسانیت کی بنیاد پہ ساتھ، انسانیت کی بنیاد، انسانیت کی بنیاد کس نے رکھی؟ پیغمبر اکرم نے رکھی۔ اس پر سب سے پہلا عمل علی الاعلان کس نے کیا؟ علی ابن ابی طالب نے کیا۔ میں آپ کو وہ اعلان سناؤں، وہ کون سا اعلان ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا حسن، میرے دشمن کو پیاس لگے، میرے قاتل کو پیاس لگے، کیا دینا ہے؟ بیٹا حسن ایک بار ہوا ہے، آپ اس ذات کی سچائی کو سمجھے، اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھے، اس کے وقار اور کمال کو سمجھے۔ یہ انسانیت کا میسج ہمیں علی سے ملا، یہ انسانیت کا میسج ہمیں حسن سے ملا، یہ انسانیت کا میسج ہمیں حسین ابن علی سے ملا، یہ انسانیت کا میسج ہمیں کس سے ملا؟ اہل البیت سے ملا ہے۔ کتنے لوگ کربلا جمع ہوتے، کتنے لوگ کربلا جمع ہوتے؟ میں کیا آنکڑے آپ کے سامنے پیش کروں؟ مولانا تو ماشاءاللہ سے موجود رہتے ہیں وہاں، آپ بتائیں اتنی تعداد کہاں جا رہی ہے؟ حسین کی طرف، حسین کی طرف۔ میں جملے بدلوں، اتنی تعداد نجات کی طرف جا رہی ہے، اتنی تعداد جنت کی طرف جا رہی ہے، اتنی تعداد اپنے وطن کی طرف جا رہی ہے، اتنی تعداد اپنے مرکز کی طرف جا رہی ہے، اتنے حروف اپنے مصدر کی طرف جا رہے ہیں، اتنی زمینیں اپنے آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اتنی دنیایں اپنی کائنات اکبر کی طرف جا رہی ہیں، اتنی بشریت اپنے علل و بقاء الوجود کی طرف جا رہی ہے۔ حسین، میں نے پتہ نہیں 3-4 سال پہلے یا شاید 2 سال پہلے یہ جملہ پڑھا، اپنے جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ دیکھو لوگ کربلا جاتے ہیں تو کربلا لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ کربلا کی یا حسین کی؟ عراق کے کربلا کی طرف یا حسین کے کربلا کی طرف؟ تو سمجھنا، تو حسین کیا کرتے ہیں؟ حسین بدل دیتے ہیں، جو آتا ہے اسے بدل دیتے ہیں، جو آتا ہے اسے مکمل تبدیل کر دیتے ہیں۔ حسین کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے، تبدیل کر دیتے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کے علاقے سے زیارت کرنے گیا، 1 بار گیا، 2 بار گیا، 3 بار گیا، شمشل بھائی مسلسل گیا، واپس آ رہا ہے ویسے ہی کا ویسا جھوٹا ہے، ویسا فریبی، ویسا ہی ویسا مدد کرنے والا ہے، کچھ چیز ہی نہیں بدل رہی ہے، کچھ چیز ہی نہیں بدل رہی ہے۔ 5 بار چلا گیا، واپس آیا ویسا ہی کا ویسا ہے، کچھ چینج بھی نہیں ہے، کچھ فرق ہی نہیں ہے۔ تو معاف کرنا، وہ عراق گیا ہے، حسین تک نہیں گیا۔ وہ عراق گیا ہے، حسین تک نہیں گیا، چونکہ عراق جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے، ٹکٹ کی ضرورت ہے، جہاز کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ حسین تک جانے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے۔ کمال ہے، عجیب ہے دنیا میرے عزیزوں۔ سب سے بڑی اللہ کی مخلوق ہے انسان، اور سب سے بڑا اللہ کا اور اللہ کی کائنات کا عہدہ سنبھالنے والا ہے امام۔ بس یہی موضوع تمام کرتا ہوں۔ ان جوانوں سے گزارش ہے، اپنے وقت کو خراب مت کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کے دادا کا، پردادا کا، باپ کا یا خود آپ کا کوئی پروفیشن ہے، پروفیشن کو آپ ٹائم دیں، مگر آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، آپ اپنے ملک کی حقیقت کو سمجھیں۔ عالم کے لیے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے عہد کو جانتا ہو، جو اپنے زمانے سے واقف ہے۔ مسئلہ مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، 3 مولوی ہیں، مجھے کس سے پوچھنا چاہیے؟ منصوب فرماتے ہیں جو اپنے وقت کو، اپنے زمانے کو اور جس عہد میں جی رہا ہے اسے اچھی طرح سے سمجھتا ہو، اس سے مسئلہ پوچھتا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی بولنا شریعت ہے اور کبھی کبھی خاموش رہنا شریعت ہے۔
کبھی کبھی بول کے خاموش رہنا شریعت ہے، اور کبھی کبھی خاموشی سے بولنا شریعت ہے. ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ بولنا یہ شریعت نہیں. بس اتنا سمجھ لو، اتنے خوش نصیب ہو کہ علی کے چاہنے والے ہو. گلا، گاؤں کی انداز میں بول رہا ہوں، گلا پھاڑ کے سلونی تو سب بول سکتے ہیں، مسئلے کا جواب سب کوئی نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف ایک ہی ہے جو کہہ بھی سکتا ہے اور جواب بھی دے سکتا ہے، اور اس نے آپ کو جینے کا ایک اصول بتایا. کیا اصول بتایا؟ جن معاملات میں معلومات نہ ہو مت بولو. جن معاملات میں معلومات نہ ہو مت بولو. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 4 دوست بیٹھ گئے، 5ویں کو بلا لیا، اسے چائے پلا رہے ہیں تاکہ وہ بولے. وہ بول رہا ہے، اچھا فلاں کے بارے میں بتاؤ کیا خیال ہے، وہ اپنے خیال بیان کر رہے ہیں. اس کے خیال کو سنا جا رہا ہے، تھوڑا اور بڑھانا ہے تو چائے کے ساتھ نمک پارا پیش کر دیا، بات اور بڑھ گئی. ہر تیسرا آدمی چوتھے آدمی کی بات کر رہا ہے. معلومات نہ ہو نہ بولو. باتوں کے زخم بہت اہم ہوتے ہیں، یاد رکھو. یہ زخم صرف چھریوں سے نہیں، تلواروں سے نہیں، باتوں سے بھی لگتے ہیں. باتوں سے بھی لگتے ہیں. اس لیے اپنی زبان سے، میں نہیں کہتا تم اپنے وقت کا حساب کرو، نہیں کر سکتے وقت کا حساب، اپنی زبان کا تو حساب رکھو. زندگی بھر آپ کو ایک حساب یاد رہتا ہے. کیا؟ اگر کسی نے آپ کو مجمع میں برا بھلا کہا ہے، تو آپ کو زندگی بھر وہ حساب یاد رہتا ہے. اور آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس حساب کو چکا دیا جائے. چاہے آپ جس نسل سے ہوں، شریف یا غیر شریف، آپ یہ حساب بھولتے نہیں ہیں. تو اپنی زبان کا حساب یاد رکھو. جب دوسرے کا یاد ہے تو اپنا یاد رکھ لو. اور ایک بات کہوں، یہ وہ حساب ہے کہ اگر تم نے کمی کر دی تو نسلوں کو چکانا پڑتا ہے. یہ ادھار ہے. میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا. زبان کا خیال رکھو، اچھے انداز سے بات کرو. علی والے ہو، آپ کو پتہ ہے دنیا میں آپ کی پہچان کیا ہے؟ خدا کی قسم، بس آخری جملے اور یہیں سے ربط مسائل. دنیا میں آپ کی پہچان کیا ہے؟ میں کانپور میں قبلہ تقریر کر رہا تھا. قبلہ، اس پوری دنیا میں آئیڈینٹی کی جنگ ہے. مجھے پہچانو. یہ کیا کہہ لیں، بیماری کہہ لیں، بخار کہہ لیں، کینسر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ، سب میں یہ بیماری ہے. مجھے پہچانو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور ویاخیا کر دیں. یہ فلموں میں جو بڑے بڑے ایکٹر آتے ہیں، بڑی بڑی کہانیوں پہ بڑے بڑے سیٹ لگتے ہیں، 5-5, 10-10, 50-50 کروڑ کی یہ جو فلمیں بنتی ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ جو ہیرو ہے اس کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ مجھے پہچانو. وہ جس نے وہ کہانی لکھی ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے پہچانو. وہ جس نے وہ فلم نکالی ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے پہچانو. یہ میں نے تھوڑا سا فلمی مثال دے دی، علمی مثال دے دوں. کسی نے کوئی مضمون لکھا، پیپر میں چھپا، اندر کیا خواہش ہے؟ مجھے پہچانو. سب کو چھوڑیے، خود سے شروع کرتا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، کیا خواہش ہے؟ مجھے پہچانو. کسی شاعر نے شعر پڑھا، کیا خواہش ہے؟ مجھے پہچانو. یہ پوری دنیا کی جنگ ہے. ہم دکھائے جاتے ہیں پھر بھی پہچانے نہیں جاتے، وہ چھپائے جاتے ہیں پھر بھی پہچانے جاتے ہیں. ہم دکھائے جاتے ہیں پھر بھی پہچانے نہیں جاتے، اور خدا کئی پردوں میں کچھ چھپا کے رکھتا ہے. پہچانے. ارے یہ تو آنکھوں کے اوپر
محمد کو چادر اوڑھ کے شفا ملتی ہے، ایک طرف فطرس کو جھولے سے مس ہو کے پر ملتا ہے۔ منزل کے درود پڑھے محمد وال۔ سب کی کیا خواہش ہے؟ مجھے پہچانو۔ اگر پہچنوا بھی لیا، کتنا پہچنوائیں گے؟ خود کو، بیٹے کو خود پہچنوانا پڑے گا، باپ کا نام خود بتانا پڑے گا، نسل کا پتہ دینا پڑے گا، فیملی کا نام بتانا پڑے گا، گاؤں شہر قریہ بتانا پڑے گا۔ چہرہ پہچانا جائے گا، ذات نہیں پہچانی جائے گی۔ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے درمیان، ٹھیک ہے نا؟ جتنا بھی آپ پہچنوا لیں، جتنا بھی پہچنوا لیں، ایک جگہ آ کے آپ ٹھہر جائیں۔ مگر ایک مقام پہ آپ کو لے کے آتا ہوں۔ مجمع سے 6 سال کا ایک بچہ نعرہ حیدری لگاتا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے جانتے ہیں؟ میں کہوں گا 7 نسلوں کو جانتا ہوں۔ میں نے مجلس پڑھی تمہارے 6 سال کا ایک بچہ نعرہ حیدری لگاتا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے پہچانتے ہو؟ میں کہوں گا 7 نسلوں کو۔ وہ کہے گا اس بچے کا چہرہ بھی آپ کو نہیں دکھائی دیتا، کیسے پہچان لیا؟ میں کہوں گا آواز سے، چونکہ یہ آوازیں حلال گلے اور حلق میں آتی ہے، حرام میں نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد وال۔ بس سلامت سلامت۔ بس میرے عزیزہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبتوں سے سنا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا، ضرور گفتگو رہے گی کسی موضوع پہ۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، اللہ نے بہت بڑی دولت محبت اہل بیت آپ کو دی، اسے سنجو کے رکھیے، اسے سنجو کے رکھیے۔ یہ وہ پیڑ ہے جو آپ کو پھل دیتا ہے مگر نسلوں تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، اسے آپ کے گھر کے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت کا امام اسے کوثر ڈال کے اس وقت تک، جس وقت تک آپ کی نسل کا آخری فرد آئے، اس کے پروان چڑھانے کا منصوبہ کرتا رہتا ہے، پروگرام بنتا رہتا ہے۔ آپ کو تو صرف خالص رہنا ہے، خالص، مخلص، کلیئر، کوئی کنفیوژن نہیں، دل پاک صاف طاہر۔ کون کہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سستی چیز کیا ہے؟ پیسہ۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ پیسہ۔ دنیا میں سب سے سستی چیز پیسہ، دنیا میں سب سے مہنگی چیز پیسہ۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ لالچی آنکھوں کے لیے پیسے سے مہنگی کوئی چیز نہیں، ایماندار آنکھوں کے لیے پیسے سے سستی کوئی چیز نہیں۔ آنکھیں ہیں بھیا، آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں۔ میرے عزیزوں، زندگی اہل بیت کے لیے جیو۔ وہ جو اپنے لیے جی جائے وہ کیا زندگی ہے؟ چلو کربلا چلتے ہیں، چلو کربلا چلتے ہیں، وہ مقام جہاں تمہارا وقت کا امام گھٹنوں کے بل چلتا ہے، وہ جگہ جہاں ہر معصوم زیارت کے لیے جاتا، وہ مقام جہاں قربانی کے تذکرے کچھ یوں ملتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے، اپنے پاؤں کٹوائے، اپنی انگلیاں کٹوائیں مگر زیارت نہیں چھوڑی۔ وہ مقام جہاں جانے کا تصور آپ کو بخشوا دیتا ہے، وہ مقام جہاں آپ جاتے ہیں تو جب حسین کی زری کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کی قصر نماز بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ پورا ہونا بتاتا ہے کہ حسین خود تو کربلا میں اپنے گھر سے بہت دور شہید ہوئے، لیکن جتنے بے وطن آتے ہیں سب کو اپنے قبر کے پاس ایک وطن عطا کرتا ہے، ایک گھر عطا کرتا ہے۔
وہ مقام جسے کربلا کہتے ہی ایک بہن کا تذکرہ، ایک بیٹی کا تذکرہ، ایک بیٹے کا تذکرہ، ایک قافلے کا ذکر، بھوک و پیاس اور شدت کا تذکرہ، اور وہ پوری کہانی سامنے آتی ہے جس میں ایک گردن ہے جس سے تیر ہار رہا ہے، ایک بچی ہے جو سینے سے ہار رہی ہے، اور ایک تلوار ہے جو گلے سے ہار رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کربلا صرف مصائب کے لیے سنی یا کربلا زندگی کے لیے بھی سنی۔ آپ کو پتہ ہے، دوبارہ آیا تو مجھے یاد دلائیے، کربلا میں حسین اپنے عزیزوں کو لے کے گئے تھے، اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، یعنی حسین کربلا میں سارے رشتوں کے ساتھ تھے، رشتوں کے ساتھ تھے، یعنی رشتوں کے امتحان کی جگہ کربلا ہے۔ خدا کی قسم اگر محسوس کر لیا تم نے تو میں بہت الگ جگہ پر تمہیں لے کے جا رہا ہوں۔ رشتوں کے امتحان کی جگہ کربلا ہے۔ حسین نے اپنے ڈیفیکلٹ ٹائم میں صرف زندگی جینا نہیں سکھایا، رشتے جینا سکھایا ہے۔ رشتے، بھائی بھائی کے ساتھ کیسا ہے، بیٹے کا کیریکٹر باپ کے ساتھ کیسا ہے، بھتیجا چچا کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے، بھانجے ماموں کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ماموں اپنے بھانجوں کو کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کربلا میں، آپ کو سب دکھائیں گے ساری مصیبتوں کے درمیان۔ کربلا میں حسین کی حیثیت کو دیکھیے، کوئی نہیں جو حسین سے جدا ہو رہا ہو، سب حسین سے ملحق ہو رہے ہیں، ساری نہریں حسین تک آ رہی ہیں، سارے دریا حسین تک آ رہے ہیں، ساری سمت سمٹ کے حسین کی طرف آ رہی ہیں، اور حسین ہے جو عشق خدا میں کچھ یوں گفتگو کر رہا ہے کہ خدا کھڑا ہے، خدا بول رہا ہے، خدا سن رہا ہے، اس کا بندہ کھڑا ہے، وہ بندے سے بات کر رہا ہے، اور خدا اور بندے کے درمیان کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی جبرائیل نہیں ہے، کوئی میکائیل نہیں ہے، کوئی اسرافیل نہیں ہے۔ وہ قدرت خدا ہے جو اپنے بندے سے بات کر رہی ہے، یہ وہ کہہ رہی ہے کہ عشق کی آخری منزل ہے حسین، جو میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کوئی میری چاہت میں اگر امتحان کی منزلوں پہ منزلیں عبور کرے تو کیسا ہوتا ہے۔ میں نے دنیا میں دیکھا کہ لوگ دولت جان کے جان تو بچوں پہ قربان کر دیتے ہیں، مگر میں نے صرف کربلا میں دیکھا جہاں بچے خدا پہ قربان کیے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ ولولہ، میں نے یہ جانفشانی، میں نے یہ جذبہ حسین کے علاوہ کسی دل میں کائنات میں نہیں دیکھا، اور پھر میں نے خدا کا پیار بھی دیکھا، اور کیا پیار خدا کا، اور کیا گفتگو۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن خدا کی گفتگو ہی تو ہے۔ تو خدا کی گفتگو نو کے نیزہ پہ کون کر رہا ہے؟ نو کے نیزہ پر حسین کر رہے ہیں، حسین کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، شاید میں بیان بھی نہ کر پاؤں، لیکن میں تمہیں کیسے بتاؤں، سوکھے گلے تو بول نہیں پاتے۔ سوکھے گلے، آپ تو شاعر ہیں، آپ کا گلا سوکھ جائے تو آپ بول سکتے ہیں کیا؟ سوکھے گلے تو بول نہیں پاتے۔ پر یہ کیا معجزہ ہے کہ گردن کٹنے کے بعد سوکھا گلا بھی بول رہا ہے اور جسم بھی بول رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا جسم کہاں بول رہا ہے؟ ابھی دکھاتا ہوں نا، دیکھو نو کے نیزہ پہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور وہ دیکھو شام غریبہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھو نا زینب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، مقتل کی طرف آ کے پوچھتی ہے میری لاڈلی، میت کو تو دو ہی حالتوں میں پہچانا جاتا ہے، یا جسم پہ لباس ہو یا بدن پہ سر، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرا بابا ہے؟ جسم کے اس مقام سے آواز آ رہی تھی، نشیر کے اس مقام سے آواز آ رہی تھی، یا بنیا الیہ سکینہ تیرا بابا ادھر ہے، میری لاڈلی قریب آ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں اپنی 35 سال کی خطابت میں پچھلے 22-23 سال سے جملے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو جب کہیں میت ہو جاتی ہے نا، 3 قسم کے رونے والے ہیں، ایک وہ جو گلی میں رہتا ہے، ایک وہ جو پڑوس میں رہتا ہے، اور ایک وہ جو گھر میں رہتا ہے۔ گلی والا بھی روتا ہے، پڑوس والا بھی روتا ہے، گھر والا بھی روتا ہے۔ خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر گلی والوں کی طرح روئیں، خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر پڑوس والوں کی طرح روئیں۔ اس لیے جب بھی رویا کرو گھر والوں کی طرح رویا کرو۔ گھر والے کیسے روتے؟
سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہائے رے میرا بابا، ہائے رے میرا چچا، ہائے رے میرا بیٹا۔ جزاکم اللہ۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا۔ مولا خاموش، سامنے والا سن رہا ہے، فرماتے ہیں جو سینے تک آئے وہ ہم اماموں کا۔ یہ میرے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہا میری دادی فاطمہ زہرا۔ اس لیے جب بھی بولا کرو بآواز بلند بولا کرو، جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ دو چار جملے مسائل کو اور مجلس تمام ہے، چلو میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں۔ علامہ حافظ کفایت حسین کو نقل کر رہا ہوں، مرحوم فرمایا کرتے تھے دلہ زینب یا پہ زینب کھڑے ہو کے پکار رہی ہے، اے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے ذوالجناح بتا تو صحیح میرا حسین کہاں ہے؟ پلٹ کے فرماتی ہے زمین کربلا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ ادھر حسین کوہنیوں کی پوری طاقت سے گردن اٹھاتے ہیں، اٹھتی ہوئی زمین کربلا کو دیکھ کے فرماتے تو کیوں اٹھ رہی ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ فرماتے واپس پلٹ جا، میری زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ بس آخری جملہ مسائل کا اور مجلس تمام ہے۔ بولا ذوالجناح طواف کر رہا ہے، مولا ایک کام کر، مولا یوں کر خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ کیا کرے گا؟ مولا تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی مرقد پہ لے جاؤں گا، مولا میں تجھے یہاں سے لے جاؤں گا۔ فرمانے لگے وہ دیکھ میری ماں موجود ہے، وہ دیکھ میرا بھائی موجود ہے، وہ دیکھ میرے نانا موجود ہے، وہ دیکھ میرے بابا موجود ہیں۔ اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر، میرے بازوؤں میں اپنی گردن ڈال دے۔ حسین نے بازو اٹھایا، ذوالجناح نے گردن ڈالی، دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا۔ حسین اٹھتے رہے۔ حسین سے ذوالجناح پوچھتا مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذوالجناح دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے، دیکھو تو صحیح میرا عباس، دیکھو تو صحیح میرے گود کے پالے کہاں سو رہے ہیں۔ ہائے کربلا، ہائے عاشوراء، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین فضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہمیں جو غریب ہوں ان کو تو بنگر بنا، بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے شفائے کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کو مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد